بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج حسب معمول ہر ٹیوزڈے کو منگل والے دن کیبنٹ کا اجلاس ریگولرلی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہوتا ہے اور ہوا، جس میں کہ بنیادی جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو دے دوں گا رپورٹ کی صورت میں ایجنڈا آئٹم وائز، لیکن جس میں سب سے اہم چیز تھی وہ جس کی کہ بعد میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن چونکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس لیے میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو دوبارہ اس کا ذکر کروں. یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ کوشش رہی ہے اور یہ فوکس رہا ہے، اور جس کے ہم نتائج دیکھ بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور کووڈ کے بعد جس تیزی سے عالمی معیشتوں کی بنسبت ہماری اکانومی زیادہ متحرک ہے، جس کی کہ مختلف ایریاز میں اس ایکٹیویٹیز کی جو نشاندہی ہوتی ہے وہ بھی ہے، جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، سیمنٹ سیلز، سریا اور جو ریلیٹڈ چیزیں آئٹمز ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے. اسی طرح جو ہمارے معیشت کے دوسرے پہلو ہیں جس میں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، جس میں کہ اور جتنی بھی سیگمنٹس ہیں اکانومی کے اس میں بہتری آئی ہے. ہماری جو گروتھ ہے وہ بھی پازیٹیو میں ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ خاص طور پہ بڑی ہیں، اور ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا اہم جزو ہے اس میں بھی بڑی تیزی آئی ہے. یہاں تک سچویشن ہے کہ ان کے پاس آرڈرز لینے کی اب گنجائش نہیں ہے، اتنی فل کیپیسٹی پہ وہ چل رہے ہیں. اب اس دوران میں گو کہ ایک انڈسٹریل پیکیج تو دیا گیا تھا جو ایکسپورٹ انڈسٹریز سے تعلق ہے جن صنعتوں کا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مزید پش دینے کے لیے، اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بجلی ہے اس کے ریٹس میں مزید ایک انسینٹیو دیا جائے، کیونکہ بجلی جو ان پٹ کاسٹ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کے بننے میں اس کا ایک اہم وہ ہوتا ہے، جزو ہوتا ہے قیمت کے لحاظ سے، تو اس کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے کہ ہمارے ملک میں چونکہ ایسے معاہدے کیے گئے ماضی میں جو کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرتے تھے، تو کیا وہ سٹیپس لیے جائیں جس سے کہ جو انڈسٹری ہے بائی اینڈ لارج اور خاص طور پہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری، اس کو ایسے انسینٹیو دیا جائے کہ جس میں ان کو بھی یہ موقع مل سکے کہ وہ اپنی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا سکیں، روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں، اکانومی میں کنٹریبیوشن کر سکیں. جو لوکل پروڈیوس ہوتی ہیں چیزیں اس سے امپورٹ کی بھی سبسٹیٹیوشن ہو، اور کئی چیزیں ایسی جو کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں اور جس میں بڑا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کو بھی بچایا جائے، اور خاص طور پہ روزگار کے موقع پیدا کیے جائیں. تو اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے گئے وہ یہی تھا کہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے 1 نومبر سے، اور جو باقی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے جو اضافی بجلی جو وہ استعمال کریں گے اس پہ 25% کا ان کو ریلیف دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو 2
ٹیرفس ہوتے تھے یا دو ریٹس جو ہوتے تھے، سلیب ہوتے تھے، ان کو یکجا کر دیا گیا. یعنی ایک ہوتا تھا پیک کے وقت اور ایک ہوتا تھا آف پیک. آف پیک آورز وہ ہوتے تھے جو کہ 7 سے 11 کے علاوہ تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی انڈسٹری چلتی تھی وہ پھر 7 بجے تک چلتی تھی، اور پیک آورز چونکہ اس کے ریٹ زیادہ ہوا کرتے تھے تو وہ ختم کر دیا گیا ہے. اب کوئی پیک آور نہیں ہوگا، اور وہ جو سلیبس تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو اس سے بھی یہ ایک موقع دیا ہے کہ وہ انڈسٹریز جو کہ تیسری شفٹ میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ آسانی ان کو ملے. اس سے ہوگا کیا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اٹھے گی، اور جو اسمال میڈیم انڈسٹری والے ہیں ان کو بھی ایک بڑا ایک رعایت ملے گی. اب ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ حکومت ہر وہ اقدام کر رہی ہے جس سے کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں تیزی آئے. جو آلریڈی تیزی آئی ہے اس سے بھی وہ زیادہ، کیونکہ جب یہی ہوگا تو تب ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، لوگوں کے پاس روزگار آئے گا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. تو ایک طرف یہ انڈسٹریز کے لیے، پھر ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو مراحت دی گئی ہیں نیا پاکستان پروجیکٹ میں، جس میں کہ غریب لوگ اپنے گھر خرید سکیں گے ایک بہت ہی آسان قسطوں کی، جو کہ ان کے کرائے کی صورت میں اپنی گھر کی ملکیت کا باعث بنیں گے، وہ ہو گیا. پھر اس طرح جتنی بھی حکومت کر سکتی ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جس میں کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہو. دوسری بات، اب ذرا سیاسی سائٹ پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے سے جس طرح کے اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم کے نام پہ اس وقت متحرک ہے، ایک ایسے بیانیے کو لے کے چلی، اور وہ بیانیہ جو کہ اس ملک کے اداروں، اس ملک کی جو ایک ریاست کا جو ایک مقام ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی اس اپوزیشن کا جب یہ ان کو کلیئر ہو گیا کہ اب ان کے پاس کوئی اور پتہ ہے نہیں، آخری پتہ انہوں نے فیٹف کے بل کی صورت میں کھیلا جس کی انہوں نے مخالفت کی. جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا اور پتہ رہا نہیں جس سے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکیں اور اپنے لیے کوئی مراحت حاصل کر سکیں، جس کو ہم عرف عام میں NRO بھی کہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن جس کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ اس کے پاس کوئی ماضی کا ریکارڈ ہے جو کہ انہوں نے 40-50 سال اس ملک میں حکومت کی، اور اس ملک کا جو حال کیا، اس ملک کی معیشت کا، اس ملک کے اداروں کا، اس ملک میں جو ایک لا قانونیت جسے کہتے ہیں رول آف لا، اس کا کلچر کیسے انہوں نے پروگریسولی ختم کیا، کس طرح سے انہوں نے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ فوقیت دی، کس طرح جو لوگ تھے، عوام تھے، وہ انٹیلیجنٹ ینگ جنریشن جو کہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، اقرا پروری کے کلچر کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے جن کی سفارش نہیں ہوتی تھی وہ لوگ دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑ گئے. اور یہ وہ ٹیلنٹ جس کو کہ ہم برین ڈرین کہتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس نے ہمارے ملک کو، کہ ہمارا جو بہترین ذہن تھے وہ اب دوسرے ممالک میں اپنی جو ان کی صلاحیتیں اس کو استعمال میں لا رہے ہیں. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی، جب یہ حکومت میں تھے، یہ قانون سے بھی بالا تر تھے، یہ قانون اپنی
مرضی کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق یہ قوانین بھی بنا لیتے تھے SROs کی صورت میں. انہوں نے ہر ادارے کو کرپٹ کیا. نتیجتاً آج یہ حال ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں بھی جائیں تو آپ کا کام میرٹ پہ کم ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے اب جب اپوزیشن میں آئے, جس میں کہ یہ کبھی الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن, اور کل میں سن رہا تھا شاید خاقان عباسی وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن یہ ہوا اور الیکشن وہ ہوا. تو دیکھیں شاید خاقان عباسی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا الیکشن ہار گئے تھے اپنے آبائی گاؤں سے, اپنے آبائی حلقے سے, پھر آپ نے جا کے لاہور میں لڑا, ادھر آپ جیت گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہارے الیکشن وہ غلط ہے اور جو جیتے وہ ٹھیک ہے؟ یہی حال مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ ان کے بیٹے جیتیں تو وہ الیکشن ٹھیک ہے, مولانا ہاریں تو وہ غلط ہے. مقدمات کو لے لیں تو جو فیصلے ان کے حق میں آئیں تو وہ ٹھیک ہے اور جو ان کے خلاف آئیں وہ ٹھیک نہیں ہے. رانا ثناء اللہ ذکر کر رہے تھے. آپ رانا ثناء اللہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ اس وقت ایک بڑے اہم وزیر تھے تو ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ تھا جس میں کہ آپ نے خواتین پہ گولیاں چلائیں, کتنے لوگوں کو آپ نے شہید کیا, ان لوگوں کا حساب کون دے گا؟ وہ حساب تو آپ ہی نے دینا ہے, کیونکہ کوئی بھی حکومت اپنے عوام پہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکتی. یہ ماضی کے وہ سیاہ واقعات ہیں جس سے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں. ایاز صادق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹرز لگے ہیں, یہ پوسٹرز ہم نے بالکل نہیں لگائے. آپ نے جو باتیں پارلیمنٹ پہ کی اس پہ نہ تو آپ کو ندامت ہے اور نہ آپ اس کے بارے میں اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس میں کہ آپ کا جو لیڈر ہے, جو کہ بھرپور جس کی کوشش ہے کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنائے, وہ باہر بیٹھ کر باہر کی دھرتی پہ یہاں پہ قانون سے فرار اختیار کر کے اور ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کر رہا ہے جس میں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی ساری جائیدادیں باہر ہیں, اس کی اولاد باہر ہے, اس کے جتنے بھی بزنس انٹرسٹ ہیں وہ اس ملک سے باہر ہیں. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایسی انارکی ہوتی ہے یا کوئی ایسی اکانومی میں ایسی نیگیٹو چیز آتی ہے, تو ان کا تو سب کچھ باہر ہے اور یہ تو مزوں سے ہیں. پرابلم تو ہم اور آپ جیسوں کو ہے. یہ بات میں اس لیے بھی دوبارہ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. حکومتیں اہم نہیں ہوتی, اصل چیز ہے جو کہ پاکستان ہے, یہ ملک ہے اور اس کے عوام ہیں. حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں, تو ہم کوئی ایسی تقاریر, کوئی ایسا ایکشن, کوئی ایسی جسے کہتے ہیں بات, اس کو ہم بالکل نہ برداشت کریں گے نہ اجازت دیں گے کہ ایک نفرت پہ مبنی, ذاتی مفادات پہ مبنی ایک بیانیہ بنایا جائے جس کا کہ صرف اور صرف جو ہے جو بینیفیشری ہے, جس کو فائدہ ہو, وہ یہ چند دو فیملیز ہیں. مولانا صاحب تو ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں, کسی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے ساتھ, وہ ایک کامن فیکٹر ہے. تو ہم ان کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی اسی جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے, خاص طور پہ انہی کے جدھر سے کہ وہ بلانگ کرتے ہیں, جس کی کہ وہ جس کے نام پہ وہ آج کل سیاست بھی کر رہے ہیں, وہ انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بھی کی گئی کہ نواز شریف, شہباز شریف
کہ فیملی کے خلاف مقدمات کو ختم کیا جائے. یہ موصوف کی ڈیمانڈ ہے. یہ آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں. ظاہر ہو گیا وہ چاہتے یہی ہیں. ساری جو پورا جو پاکستان کو اوپر انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اپنی باتوں سے, اس کا ایک ہی لائن میں وہ انہوں نے آج خود کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف کیسز. تو میری پی ایم ایل لیڈر کی جس میں کہ کچھ سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے اس بیانی سے, بلکہ اکثریت ان کے اس بیانی سے اتفاق نہیں کرتی, لیکن باوجود اس کے یہ اتنے اس اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے اتنے یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی فوائد مانگیں. یہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا, یہی بات جو ہے تو باقی بھی یہی کر رہے ہیں. تو آپ ایک فیملی کے لیے جو ہے تو یہ پورے اس نظام کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں بھی اس کو دیکھیں گے, اور جو بھی اس قسم کے ماحول کریٹ کر رہا ہے یا اس قسم کا ایک بیانیہ ڈیولپ کر رہا ہے جو کہ ڈائریکٹلی دشمنوں کو بینیفٹ کرتا ہو, پاکستان کے عوام اس کی سختی سے مخالفت کریں گے.